السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پنجاب کے مختلف اضلاع اور آزاد جموں کشمیر میں شدید بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران دریائے چناب، راوی اور ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے $6 لاکھ جاری کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملک میں سفر کے ماحول دوست اور سستی سہولیات کے فروغ کے لیے توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی نئی پالیسی کا آغاز کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے جدہ میں مصر اور الجزائر کے وزراء خارجہ کے ساتھ الگ الگ ملاقاتوں میں شمالی افریقی ممالک کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی کی خود مختار پیداواری کمپنیوں سے وصول کی گئی لیوی کا فائدہ عام صارفین کو منتقل کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شنگھائی سے 100 الیکٹرک بسوں کی آمد کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان حکومت نے بنجر پہاڑوں کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے ایک بڑی شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری سیاسی رہنماؤں، کارکنوں اور نوجوانوں کی طویل نظر بندی کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ چین نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ غزہ میں اپنی فوجی کارروائیاں فوجی طور پر بند کرے۔ اور 16 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی فٹ بال چیمپئن شپ کا فائنل کراچی لائٹ اور وزیرستان وارریئرز کے درمیان کل اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ حمیرہ رانا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کے باعث پنجاب کے متاثرہ اضلاع میں ریسکیو آپریشنز تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے افراد کے انخلاء اور انہیں محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر سیلابی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم نے حفاظتی اقدامات اور نگرانی کو تیز کرنے کا حکم دیا۔ شہباز شریف نے متاثرہ افراد کو خوراک، ادویات اور خیموں کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے چیئرمین NDMA کو پنجاب کے ناگہانی افراد سے نمٹنے کے ادارے سے مکمل رابطے میں رہنے کی ہدایت کی۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے غلام حیدر سے۔ اس حوالے سے ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جوید نے کہا ہے کہ دریائے ستلج میں سیلاب سے اکاڑا، پاک پتن، ویاڑی، باول نگر اور باولپور کے اضلاع متاثر ہوئے ہیں، اور دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب سے ضلع قصور کے 72 گاؤں متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 14,000 سے زائد شہریوں اور 17,000 سے زائد مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع قصور میں 17 ریلیف کیمپس، 4 میڈیکل کیمپس اور 6 ویٹنری کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ ادھر دریائے چناب میں سیلاب کے باعث ضلع چنوٹ کے نشیبی علاقوں میں لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، اور سیلاب متاثرین کے لیے دریا کے کنارے 8 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں کھانے پینے کی اشیاء، ادویات اور بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ادھر بھارت کی جانب سے جموں توی میں پانی چھوڑنے کے باعث 16 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ نالا ڈیک میں طغیانی کے باعث 5 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔
قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پنجاب اور آزاد جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ یہ انتباہ شہری اور نشیبی علاقوں میں ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر جاری کیا گیا ہے۔ حکام نے متاثرہ علاقوں، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں جہاں لینڈ سلائیڈنگ اور اچانک سیلاب کا خطرہ رہتا ہے، کہ ندی نالوں میں طغیانی اور ممکنہ سیلاب سے بھی خبردار کیا ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے، ندی نالوں اور دریاؤں سے دور رہنے اور ٹیلی ویژن، ریڈیو، موبائل الرٹس اور NDMA ڈیزاسٹر الرٹ ایپ کے ذریعے جاری کردہ سرکاری ہدایت پر عمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 400 سے زائد ہو گئی ہے۔ قدرتی آفات کی صورتحال سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے ابتدائی رپورٹ میں اس ماہ کی 15 تاریخ سے اب تک کے جانی اور مالی نقصانات کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 245 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2800 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ ادھر سیلاب سے متاثرہ ضلع بونیر میں 237 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے سیلاب زدگان کو امداد کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے آج شانگلہ میں خیبر پختونخوا کے سیلاب زدگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ خاندانوں میں امدادی رقم شفاف انداز میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے متاثرین کی امداد کے لیے $6 لاکھ جاری کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجریک نے بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ پاکستانی حکام اقوام متحدہ اور مقامی شراکت داروں کی معاونت سے مناسب اقدامات کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ اقوام متحدہ کے حکام کی ایک ٹیم سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے کل ایک سروے کرے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں ماحول دوست سستی سفری سہولتوں کے فروغ کے لیے توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی نئی پالیسی کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعظم نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں میں ہوتا ہے، جبکہ اس عمل میں اس کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو سیلاب، شدید بارشوں اور برفانی جھیلوں کے پھٹنے سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال جیسی موسمیاتی قدرتی آفات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال ان آفات کی شدت میں اضافے کے باعث جانی و مالی نقصان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی ملک اس مسئلے سے تنہا نہیں نمٹ سکتا۔ اس سے قبل قومی اور تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے اس موقع پر کہا کہ یہ پالیسی نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور ملک میں سفر کی ماحول دوست سہولت کے فروغ کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کا واضح ثبوت ہے۔ صنعت و پیداوار کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کہا کہ برقی گاڑیوں کی پالیسی پاکستان کے ٹرانسپورٹ کے ماحول دوست انقلاب کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں مفت ای بائکس بھی تقسیم کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کسٹمز کے جانچ پڑتال اور جائزہ نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ اور فیس لیس کے شفافیت یقین بنانے کے لیے ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسٹم کے نظام کی بہتری اور جدت کا مقصد برآمدات اور درآمدات سے منسلک کاروباری افراد کو سہولت بہم پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسٹم نظام کی اصلاحات کے مؤثر نفاذ کے لیے تمام متعلقہ ادارے باہمی ہم آہنگی اور مربوط حکمت عملی کے تحت کام کریں۔ شہباز شریف نے کہا کہ بندرگاہوں پر مال کی بروقت ترسیل یقینی بنانے کے لیے منظم منصوبہ بندی کی جانی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معاشی اور تجارتی اصلاحات کے ذریعے کاروبار اور سرمایہ کاری میں اضافہ کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کسٹم کے اسکینرز کے ذریعے جانچ پڑتال میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے کسٹم کلیئرنس میں درکار وقت میں نمایاں کمی آ رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے مارکہ حق کے دوران کاری ضرب لگاتے ہوئے دشمن کے جہازوں کو مار گرایا۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے ملک کی دفاع میں پاک فضائیہ کے کلیدی کردار کی تعریف کی۔ شہباز شریف نے پاک فضائیہ کے شاہینوں کو مادر وطن کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار قرار دیا۔ ملاقات میں
پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ امور بھی زیر بحث آئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شمالی افریقہ میں برادر ملکوں کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ جدہ میں OIC کی وزرائے خارجہ کونسل کے 21ویں غیر معمولی اجلاس کے موقع پر مصر کے وزیر خارجہ بدر عبداللطی اور الجزائر کے وزیر خارجہ احمد عطاف سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسحاق ڈار نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے فلسطین کی انتہائی سنگین صورتحال پر بات چیت کی۔ انہوں نے وہاں انسانی امداد کی فراہمی، جنگ بندی اور پائیدار امن کے فوری قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی کی خود مختار پیداواری کمپنیوں سے وصول کی گئی لیوی کا فائدہ بجلی کے صارفین کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں ہوا، جس میں گلگت بلتستان سے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو خیموں، ادویات، خوراک اور اشیاء ضروریہ کی بروقت فراہمی کے لیے 3 ارب روپے کی منظوری دی گئی۔ یہ فنڈز متاثرہ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے لیے بھی استعمال کیے جائیں گے۔ اجلاس میں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے لیے 11 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی اجازت دی گئی۔ سیکورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کی ایک بڑی تشکیل جو سمبازا بلوچستان کے علاقے میں بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہی تھی کو مؤثر کارروائی کر کے بعد جہنم واصل کیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق 7 سے 9 اگست کے درمیان سیکورٹی فورسز نے آپریشن میں فتنہ الخوارج کے 47 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ جہنم واصل زیادہ تر دہشت گرد افغان تھے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ بارڈر پر فتنہ الخوارج کے جہنم واصل زیادہ تر دہشت گردوں کی لاشیں افغانستان کی طرف گری تھی۔ 15 دن بعد بھی افغانستان سے ان جہنم واصل دہشت گردوں کی لاشیں اٹھانے کوئی نہیں آیا، جو افغانستان کی طرف پڑی گلتی سڑتی رہیں۔ گزشتہ روز افغان حکام کے ساتھ جرگے کے بعد ان لاشوں کو گدھوں پر لاد کر لے جایا گیا۔ لمبا عرصہ دھوپ اور باہر کھلے میں پڑے رہنے والے فتنہ الخوارج کے جہنم واصل 47 دہشت گرد گوشت خور جانوروں کی بھوک بھی مٹاتے رہے۔ فتنہ الخوارج کی اس بڑی تشکیل کو کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی سے پہلے ہی ٹھکانے لگا دینا سیکورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی بڑی کامیابی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے لوئر دیر میں فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر محکمہ انسداد دہشت گردی اور پولیس کے افسران اور اہلکاروں کو سراہا ہے۔ آج جاری ہونے والے ایک بیان میں انہوں نے آپریشن کے دوران 9 خارجیوں کو جہنم رسید کرنے پر افسران اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ CTD اور پولیس کے افسران اور اہلکار وطن عزیز کی فتنۃ الخوارج کے ناپاک عزائم سے حفاظت میں دن رات مصروف عمل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اعلان کیا ہے کہ 100 جدید ترین الیکٹرک بسیں شنگھائی کی بندرگاہ سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک ایکس پر یہ خبر جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب کے عوام کو سستی، ماحول دوست اور آرام دہ سفری سہولیات کی فراہمی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مزید الیکٹرک بسیں بھی آئندہ چند ہفتوں میں پنجاب پہنچیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دسمبر تک صوبے کے ہر ضلع میں جدید ترین الیکٹرک بسیں فعال ہو جائیں گی۔ مریم نواز نے کہا کہ ان بسوں کا کرایہ صرف 20 روپے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بینک آف بلوچستان قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے فیصلہ آج کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ انہوں نے بینک آف بلوچستان کا آپریشنل پلان ایک ہفتے میں تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چیف نے کہا کہ بینک آف بلوچستان صوبے کی معیشت کو مضبوط بنانے اور ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ بلوچستان حکومت نے بنجر پہاڑوں کو سرسبز بنانے کے لیے شجرکاری کی اہم مہم کا آغاز کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر 4000 پودے لگائے گئے اور پودوں کی نشو و نما یقینی بنانے کے لیے واٹر ٹینکس، پائپ لائنز اور قدرتی نظام آبپاشی نصب کیے گئے۔ دوسرے مرحلے میں 15 جولائی سے 15 اگست تک 8000 سے زائد پودے پہاڑی علاقوں میں لگائے گئے۔ اگلے مرحلے میں سرکاری اور نجی شعبے کے اشتراک کے عمل سے ہنہ کے مغربی پہاڑوں کے 49 ایکڑ علاقے پر پھلوں کے درخت لگائے جائیں گے۔ حکومت سندھ اور عالمی بینک نے مختلف شعبوں خصوصاً صحت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے فہیم الرحمان سے۔
یہ اتفاق آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور ورلڈ بینک کی نئی تعینات ہونے والی کنٹری ڈائریکٹر بولرما امنگا بازار کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ اجلاس میں ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں اور مڈل اور پرائمری اسکولوں میں انرولمنٹ بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں زرعی ٹیکس، سروسز پر ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس میں بہتری لانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اس موقع پر ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کو بتایا کہ صوبائی حکومت نے پینشن اصلاحات متعارف کرائی ہیں اور مختلف اقسام کی ادائیگیوں کو ڈیجیٹل کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کو یلو لائن بس ریپڈ ٹرانزٹ پروجیکٹ کے اقدام کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ ترک کونسل جنرل ڈاکٹر جمال سانگون نے بھی کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ لوگ میلاد کی محفلوں اور دیگر تقریبات میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ محفلیں نعتوں اور قرآنی آیات کی تلاوت سے معمور ہوتی ہیں، جس سے ایک روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جو محبت اور ہمدردی کے پیغام سے گونجتا ہے۔ حکومت نے ان تقریبات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں، جن میں عوامی تقریبات کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی انتظامات شامل ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ معروف کشمیری رہنما محمد یاسین ملک کی اہلیہ اور پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئرپرسن مشال حسین ملک نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے شوہر کی بھارت کی قید سے رہائی کے لیے کردار ادا کرے۔ وہ اپنی 13 سالہ بیٹی رضیہ سلطانہ کے ہمراہ آج اسلام آباد میں سیو یاسین ملک کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں۔ کانفرنس کا اہتمام جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ نے کیا تھا۔ مشال ملک نے کہا کہ یاسین ملک امن کی علامت اور کشمیری عوام کے سرکردہ رہنما ہیں، جنہیں پرامن مزاحمتی تحریک کی قیادت کرنے پر وحشیانہ تشدد اور مشکلات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں یاسین ملک کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور انہیں علاج معالجے کی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یاسین ملک کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا یا انہیں پھانسی دی گئی تو اس سے آئندہ نسلوں کو ایک مایوس کن پیغام ملے گا، جس سے نوجوان ممکنہ طور پر تشدد اور انتہا پسند کی راہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میرواز عمر فاروق نے بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی مختلف جیلوں میں نظر بند ہزاروں کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کی اپیل کی ہے۔ میرواز عمر فاروق نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری سیاسی قیدیوں، کارکنوں اور نوجوانوں کی طویل نظر بندی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری نظر بندوں کی رہائی کے معاملے کو کبھی کبھار بیانات یا اپیلوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نظر بندوں کی رہائی تک اجتماعی ذمہ داری اور مسلسل عوامی اور سیاسی دباؤ کی ضرورت ہے۔ مودی کی بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض فوج کی تعیناتی میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ مودی حکومت بھارتی فوج کی راشٹریہ رائفلز کو مقبوضہ جموں کشمیر کے آبادی والے علاقوں سے نکال کر دوبارہ کنٹرول لائن پر تعینات کر رہی ہے، جو پاکستان کے خلاف بھارتی حکومت کی ممکنہ مہم جوئی اور جارحانہ عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ سینٹرل ریزرو پولیس فورس مقبوضہ جموں کشمیر میں نام نہاد داخلی سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ ایران، فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے اعلیٰ سفارتکاروں کا اجلاس آج جنیوا میں ہوگا، جس میں ایران کے جوہری مسئلے پر غور کیا جائے گا۔ سفارتکار ایران پر عائد پابندیاں ہٹانے سے متعلق اس کے مطالبے پر بات چیت کریں گے۔ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان نے جنیوا میں ایران اور یورپی ممالک کے درمیان اجلاس سے قبل آج ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ روس کے صدر نے ایران کے صدر سے گفتگو کے دوران انہیں الاسکا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنی حالیہ بات چیت کے بارے میں بتایا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی نے ایک بیان میں کہا کہ جنیوا مذاکرات میں جوہری مسائل اور ایران پر عائد پابندیاں اٹھانے پر غور کیا جائے گا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے آج بیجنگ میں روس کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں دی اسٹیٹ ڈوما کے چیئرمین یاسلین والودین سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران چینی صدر نے کہا کہ آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں چین اور روس کے درمیان تعلقات انتہائی مستحکم اور تصویراتی طور پر نہایت مضبوط ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں امداد کے منتظر 17 افراد سمیت کم سے کم 75 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔
अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली जहरियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 62,800 से ज़्यादा हो गई है। चीन ने इसराइल से कहा है कि वो गजा में अपनी फौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद करे। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान गाओ जियाकुन ने आज एक बयान में कहा कि इसराइल इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी के दाखिलों को मुकम्मल तौर पर बहाल करे और कशीदगी के जल्द अज जल्द खात्मे के लिए काम करे। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान के 16 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल कल इस्लामाबाद में कराची लाइट और वज़ीरिस्तान वॉरियर्स के दरमियान खेला जाएगा। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम इस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मरहले में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। सेमीफाइनल हारने वाली टीमें फैसलाबाद स्टालियंस और पख्तून यूनाइटेड आज प्ले ऑफ मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। आईसीसी खवातीन क्रिकेट आलमी कप 2025 के लिए पाकिस्तान की खवातीन की कौमी इंतखाब कमेटी ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। फातिमा सना टीम की क़यादत करेंगी। नतालिया परवेज समेत 6 खवातीन खिलाड़ी अपने करियर का आगाज़ वनडे आलमी कप से करेंगी। नई क्रिकेटर्स ईमान फातिमा और सदफ शम्स क्वालिफाइड स्क्वाड से गुल फेरोज़ा और नजीहा अलवी की जगह लेंगी। रिजर्व खिलाड़ियों में गुल फेरोज़ा, नजीहा अलवी, तूबा हसन, उम्मे हानी और वहीदा अख्तर शामिल हैं। स्क्वाड जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले जुमे को शुरू होने वाले तरबियती कैंप में शिरकत करेगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज अगले माह की 16 से 22 तारीख तक कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगी। आईसीसी खवातीन आलमी कप टूर्नामेंट आइंदा माह की 30 तारीख से 2 नवंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मुत्तहदा अरब अमारात में एशिया कप की तैयारियों के सिलसिले में T20 सह मुल्की सीरीज में शिरकत कर रही है। टूर्नामेंट के दीगर टीमों में अफगानिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं, जो इस माह की 29 तारीख से आइंदा माह की 7 तारीख तक शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम की क़यादत सुल्तान अली आगा करेंगे, जबकि टीम अपना पहला मैच जुमे को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। और ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट कोयटा के नवाब अकबर बुगटी क्रिकेट स्टेडियम में 1 सितंबर से शुरू होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुशीर मैना मजीद बलोच ने टूर्नामेंट ट्रॉफी की नकाब कुशाई की। चीफ मिनिस्टर फुटबॉल गोल्ड कप के कामयाब इनेकाद के बाद मैना मजीद बलोच ने ऐलान किया कि क्रिकेट टूर्नामेंट में 36 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें कुल 51 मैच खेले जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुकाबलों में गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी शिरकत करेंगे। फातेह टीम को 15 लाख नकद इनाम और दूसरे नंबर वाली टीम को 10 लाख रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब कुछ खबरें सुनते हैं तिजारत से मुतालिक। जी, इस्लामाबाद ऐवान सनअत और तिजारत के सदर नासिर मंसूर कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए भरपूर सलाहियत के हामिल हैं, जिसे दोनों मुल्कों के वसीतर मुआशी मफाद में बुरुकार लाना चाहिए। उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के पहलुओं से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कही। सार्क ऐवान सनअत और तिजारत के साबिक सदर इफ्तिखार अली मलिक ने सार्क तंजीम की बहाली के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हालिया मुफाहमत का खैर मक़दम किया है। उन्होंने इसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया, जो इलाक़ाई तिजारत और ताउन को नुमाया हद तक फ़रोग़ देने का बाइस बनेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 380 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,48,435 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 281 रुपये 75 पैसे और कीमत फ़रोख्त 282 रुपये 25 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 379 रुपये और 379 रुपये 67 पैसे। यूरो 327 रुपये 52 पैसे और 328 रुपये 10 पैसे। और सऊदी रियाल कीमत ख़रीद 75 रुपये 10 पैसे और कीमत फ़रोख्त 75 रुपये 23 पैसे। और आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,09,242 रुपये रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फ़न की दुनिया में। मारूफ टीवी अदाकारा खालिदा रियासत की 29वीं बरसी आज मनाई गई। खालिदा रियासत 1953 में कराची में पैदा हुई। वो 70, 80 और 90 की दहाइयों में टीवी स्क्रीन्स पर छाई रहीं। उनके सदाबहार ड्रामों में पनाह, बंदिश, धूप, दीवार और पड़ोसी समेत कई दीगर शामिल हैं। वो 1996 में आज के रोज़ इंतकाल कर गईं।
الحمرا آرٹس کونسل لاہور کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محبوب عالم شاہدی نے قومی اور عالمی سطح پر الحمرا کو تخلیقی، ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج الحمرا لاہور میں پاکستان کے مزاح نگار، کالم اور ڈرامہ نویس اور ادبی شخصیت عطاء الحق قاسمی سے ملاقات میں کہی۔ ملاقات میں پاکستان میں ادب کے فروغ، پرفارمنگ آرٹس اور ثقافتی مکالمے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور فہد مصطفیٰ پاکستان سینما کی صنعت میں ایک ساتھ اداکار اور پروڈیوسر کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گے۔ فہد مصطفیٰ 2 فلمیں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے تصدیق کی کہ ایک فلم 2026 اور دوسری فلم 2027 میں ریلیز ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مقامی فلمی صنعت کے لیے پروڈکشن کی ذمہ داریاں خود ہی ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو تھیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ مصنوعی ذہانت کا بڑھتا ہوا استعمال لوگوں کے آن لائن معلومات کی تلاش کے طریقہ کار کو تبدیل کر رہا ہے، جبکہ متعدد مشہور ویب سائٹس کے استعمال میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گوگل اور چیٹ جی پی ٹی جیسے مصنوعی ذہانت کے سرچ پلیٹ فارم کے نتائج لوگوں کو فوری جواب فراہم کر رہے ہیں، اور روایتی ویب سائٹس کے ذریعے صارفین کی تلاش کرنے کا عمل کم ہو رہا ہے۔ امریکہ میں کئی اہم شعبوں کی ویب سائٹس پر دباؤ میں واضح حد تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ حالیہ کامن کولڈ انفیکشن کورونا کے خلاف عارضی تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ یہ تحقیق امریکہ میں نیشنل جوئش ہیلتھ کے سائنسدانوں نے کی۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ رائنو وائرس انفیکشن والے لوگ، خاص طور پر بچوں کے سارس کووڈ-2 سے متاثر ہونے کے امکانات کم تھے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ حالیہ سردی سے قوت مدافعت میں اضافہ جسم کو کووڈ سے لڑنے میں ابتدائی فائدہ دے سکتا ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالحی سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں بیشتر مقامات پر، جبکہ بلائی خیبر پختونخوا، وسطی جنوبی پنجاب اور شمال مشرقی جنوبی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں تیز موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی پنجاب، بلائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ شمال مشرقی پنجاب میں کہیں کہیں موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں سیالکوٹ سے 228 ملی میٹر، نارووال سے 107، لاہور میں 61، قصور میں 42، گجرات اور گوجرانوالا میں 35، حافظ آباد میں 2، خیبر پختونخوا میں کاکول سے 36، بالاکوٹ سے 6، مالا جبہ سے 5، کشمیر میں گڑی دوپٹہ سے 25، راولاکوٹ سے 4، بلوچستان میں لس بیلا میں ایک ہی مقام سے 22 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دالبدی، نوکنڈی میں 42، چھلاس اور دادو میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہر جیسا کہ اسلام آباد میں 34، مری میں 24، لاہور میں 28، کراچی میں 33، پشاور میں 36، کوئٹہ میں بھی 36، مظفر آباد، گلگت میں 37، کردو میں 27، سری نگر میں 20، جموں میں 22، لیہ میں 9، پلوامہ، اننت ناگ میں 20 اور شوپیاں میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے آگاہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پنجاب کے مختلف اضلاع اور آزاد جموں کشمیر میں شدید بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران دریائے چناب، راوی اور ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے $6 لاکھ جاری کیے ہیں۔ اور وزیر اعظم نے ملک میں سفر کی ماحول دوست اور سستی سہولیات کے فروغ کے لیے توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی نئی پالیسی کا آغاز کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہینا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک کنول شمیم، نیوز پروڈیوسر نصر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان،
निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। और ये पेशकश थी शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान की। मजीद खबरों और तज्जों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk। और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही आमिर हाशमी और हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।